عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے آداب اختلاف۔ کیسا لفظ ہے آداب اختلاف؟ یعنی اختلاف تو کرنا ہے لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ آپ گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران، بحث کے دوران جب آپ سامنے والے کے ساتھ کسی بات پہ تکرار بھی کر رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کو سامنے رکھنا ہے اور پھر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو آداب اختلاف آج ہمارا موضوع ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب۔ آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ایک اور بہت ہی ہمارے پیارے عالم دین حضرت علامہ ذوالفقار گیلانی صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے بنیادی طور پر، اکیلے بھی اور جب اس کے مد مقابل کوئی آ جائے یا سامنے ہو یا کسی سے بحث ہو، تکرار ہو، دلائل پیش کیے جائیں، مباحثہ ہو، مناظرہ ہو یا کسی بات پہ ویسے سافٹ گفتگو ہو، اس وقت اس مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اختلاف اگر کسی بات پر ہے تو دلائل دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بحث کسی بات پر ہے تو دلائل دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آواز کتنی اونچی رکھنی ہے، کس طرح مدھم رکھنی ہے، کہاں ہلکا سا غصہ ہوگا، کہاں ہلکی سی مسکراہٹ ہوگی؟ تو ہمارا دین کیا چاہتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں جب گفتگو کریں، اختلاف بھی کریں، تو اختلاف کے وقت ایک مسلمان کیسا نظر آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ انتہائی اہم موضوع ہے، چونکہ آج کل چینلز پہ اختلافات کا ایک رجحان بڑا نظر آ رہا ہے، اور اختلاف کی بنیاد پر سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک مرض کہہ لیجئے لوگوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اختلاف کے حوالے سے گفتگو کروں، میں ابتداً یہ بات کہہ دوں کہ ہم میں سے اکثر کو اختلاف اور مخالفت کا فرق نہیں پتہ ہوتا، اور ہم اختلاف کے نام پر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جس سے مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا اور رسوا کرنا۔ اگر آپ اختلاف کی بات کریں تو اختلاف تو علم کا حسن ہے۔ واہ واہ۔ اختلاف علم کا حسن ہے، اور اختلاف وہیں پر ہوگا جہاں پر علم ہوگا۔ جاہل بیچارہ کیا اختلاف کرے گا؟ چونکہ علم سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو جہاں پر جہالت ہے تو وہاں سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ اختلاف نہیں ہے، وہ مخالفت ہے، جو آج کل ہمیں نظر آتی ہے۔ واہ واہ۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی اپنی رائے کو پیش کریں تو اسے حسن سلوک کے ساتھ پیش کریں، سامنے والے کی تحقیر نہ کریں، اور اس کی رائے کا احترام کریں۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے دو لفظ ذکر کرنا چاہوں گا، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے احسان۔ یعنی اختلاف کے اندر اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو دو بندے جن کے درمیان اختلاف یعنی اختلاف رائے ہو رہا ہے، ان میں کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی بلکہ محبت پیدا ہوگی۔ کیا بات۔ پہلی چیز اختلاف ہو اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اختلاف ہو احسان کے ساتھ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اختلاف کا اور اخلاص کا کیا تعلق ہے، اور اسی طرح اختلاف کا اور احسان کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اختلاف کے ساتھ اخلاص کا تعلق شبیر بھائی یہ ہے کہ جو اختلاف کرنے والا ہے وہ سامنے والے کی صرف اصلاح کا خواہاں ہو۔ اب یہ اخلاص آ گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے کہ میں نے سامنے والے پر تعلی ثابت نہیں کرنی، اپنا علمی اثر و رسوخ ثابت نہیں کرنا، اپنا بڑا ہونا ثابت نہیں کرنا، بلکہ میں نے اخلاص کے ساتھ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ دوسری چیز اختلاف میں ہے احسان۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہے اور آپ کو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کا محسن ہوا، کہ اس کی وجہ سے آپ جس غلط سوچ اور فکر پر تھے اس سوچ اور فکر سے ہٹ گئے۔ تو جب آپ اختلاف کرنے والے کو اپنا محسن جانیں گے تو نتیجتاً آپ اس کا احترام بھی کریں گے اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ وہ اختلاف ہے کہ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہمارے اکابرین حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان علمی اختلاف ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، جو مسئلہ نہیں بلکہ المیہ ہے، اس سے اوپر کی بات ہے۔ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ نااہل اختلاف کر رہا ہے،
اور وہ اختلاف بھی نہیں مخالفت کر رہا ہے۔ اب جب تک آپ اہلیت ہی نہیں رکھتے اور آپ مثال کے طور پر علم کی بات اہل علم کریں گے، بالکل صحیح، طب کی بات طبیب کرے گا، سائنس کی بات سائنسدان کرے گا۔ اب ہمارے یہاں عکس ہو گیا۔ مجھے کل کسی نے ایک کلپ بھیجا اسی رمضان المبارک کا، ایک موٹیویشنل اسپیکر اور ایک علامہ صاحب کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے یا کافر تھے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، اب اس بحث کے اندر جو رویہ اختیار کیا گیا یا جو الفاظ کا انتخاب کیا گیا وہ اتنا قبیح تھا کہ آپ یقین کیجئے کہ اسے دیکھنے کے بعد دکھ ہوا۔ اللہ، اب وہ معاملہ کیسے چل رہا تھا کہ آپ نے ایک موٹیویشنل اسپیکر بٹھایا، اس کے سامنے آپ نے ایک عالم دین کو بٹھایا، موٹیویشنل اسپیکر سے آپ علمی بحث کروا رہے ہیں اور اس علمی بحث کے اندر یہ جملے چل رہے ہیں نیشنل ٹی وی پر کہ آپ باہر آئے میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر سامنے سے بدتمیزی کرتے ہوئے یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، سارے علماء کو، سارے مولویوں کو اور سارے مدرسوں کو ٹارگٹ کر کے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بات نہیں سنتے۔ اب وہ ایک تکرار کا ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے مقصد فوت ہو گیا۔ اللہ، اچھا اس کے اندر جو علامہ صاحب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور تارخ جس کے بارے میں آیا وہ ابی کے الفاظ کے ساتھ وہ آپ کے والد نہیں تھے، چچا تھے، اور مجازن جو ہے عربی کے اندر چچا پر لفظ اب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب ان کے دلائل اچھے تھے، میں نے وہ کلپ خود سنا ہے، لیکن وہ بیچارے عالم دین اس واضح انداز میں اپنے دلائل کو پیش نہ کر پائے، اور سامنے والا جو شخص تھا وہ بار بار ٹوکتا رہا، کاٹتا رہا اور کہتا رہا کہ بھئی آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ بات نہیں سنتے۔ اب وہ ایک معجون مرکب بنا اور معاشرے کے اندر پھر اس کے بعد جب آپ نے اسے فیس بک پہ دیکھا تو وہ پورا ایک تماشا بن کے سامنے آ گیا اور محاذ آرائی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ادھر ہو گیا، ایک طبقہ ادھر ہو گیا، اور کمال بات کیا ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، دونوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ بالفرض میرا اور مفتی صاحب کا کسی بات پہ کسی موقف پہ اختلاف ہے۔ اب جب مفتی صاحب اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اتنا ظرف تو رکھوں کہ ضبط کے ساتھ ان کی پوری بات سنوں، اور صرف اس ارادے سے نہ سنوں کہ ان کی بات جہاں ختم ہوگی وہاں پر میں نے ان کا رد کرنا ہے، بلکہ جب میں ان کی بات سن رہا ہوں تو اس ارادے سے سنوں کہ ہو سکتا ہے میرا نظریہ غلط ہو، اور مفتی صاحب کوئی مضبوط دلیل جو میرے نظریے کے خلاف ہے وہ پیش کر دیں اور مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں اور فوراً یہ کہوں کہ یہ موقف میرا غلط تھا، یہ دلیل مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، میں اپنے اس موقف سے رجوع کرتا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے پوری بات کر لی، مجھے اپنا موقف مضبوط لگتا ہے تو میں اس کے بعد اپنے موقف پر دلائل پیش کروں اور یہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب یہ ہے علمی اختلاف اور یہ ہے علمی بحث۔ اب جو لوگ سن رہے ہیں ان سننے والوں پر مثبت اثر پیدا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ وہ جس طرح گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے نا جو لڑائی کرواتا ہے، تو اسی طرح یہ جو آپ کی کرسی ہے اس کرسی پر بھی کچھ ایسے لوگ آ کے بیٹھے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے حصول کے لیے چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کے اندر لڑائی ہو، اور وہ جان بوجھ کر ایسا سوال کرتے ہیں، ایسا اعتراض پیش کرتے ہیں یا سامنے والے کو ابھارتے ہیں، اور سامنے والا بیچارہ اتنا کمظرف یا کمزور ہوتا ہے کہ وہ بھی ابھار میں آ جاتا ہے اور آ کر وہ اختلاف شروع کر دیتا ہے۔ تو کرسی کا درست استعمال بھی لازم ہے۔